بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 53 اور 54 سے بات کرنے سے پہلے جیسے حواریوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں ایک اور جو مثال آتی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حواری تھے۔ تو مطلب یہ کہ وہ مطلب کہ دین کو جانتے تھے اور ساتھ دیتے تھے رسول کا، اور اس کے ساتھ ہے نا ان ایک کاموں میں کرتے تھے۔ تو بعض جگہ یہ تمہید بھی ملتی ہے۔ تو ابھی جو پورا جو واقعہ ہے وہ 53 میں وہ سارا حضرت عیسیٰ کی زندگی کے جو مختصر اور بہت ہی مطلب یہ کہ جو کرٹیکل موڈ تھا، تو اس تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ تو اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وہ دو تین چیزیں ہیں کہ شہادت کے بارے میں ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو خاص طور پہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ایک دعا ہے کہ ربنا آمنا بما انزلت، کہ گواہی دے کہ ہم اس پہ ایمان لائے جو کچھ نازل ہوا سارے نبیوں پہ، اور یہ ہے کہ ہم نے رسول کی تابعین کی، اور پھر ہم ہے نا شاہد بھی بنے۔ تو مطلب یہ کہ یہ دعا یعنی حضرت عیسیٰ کے کنٹیکس میں ہے، مگر یہ کہ یہ ہر مومن اور ہر وقت کے لیے یہ دعا جو ہے مطلب یہ کہ واضح مثال ہے۔ تو اس میں جو مرکزی جو چیزیں اس میں کہی گئی ہیں اس آیت میں، تو اس میں تقریباً 5 مرکزی چیزیں ہیں۔ تو ایک یہ کہ گواہی جو ہے وہ صرف عقیدہ نہیں، مطلب یہ کہ ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ تو کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، مگر یہ ہے کہ جب تک یعنی اجتماعی ذمہ داری جو ہے، اور اس میں ہے نا مسلمان حق کو جاننے والا بھی نہیں بلکہ حق کا گواہ بن جاتا ہے، کہ وہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے چیزوں پہ کہ وہ اس کی ہے نا خود گواہی ہے نا مطلب یہ کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ عمل و جدوجہد سے دنیا کے سامنے مثال قائم کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے اس میں وہی ہے کہ جو اتباع رسول ہے وہ عملی شہادت ہے، یعنی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کے جتنے بھی اصول ہیں، حق کی شہادت، عملی اطاعت، اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ ہے نا اتباع رسول کر رہے ہیں۔ تو یہ امت میں مسلمہ کی اصل پہچان یہی ہے کہ وہ رسول کے طریقے کو معاشرے میں نمونہ بنا کر پیش کرے، اور یہی جو ہے وہ شہادت حق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شاہدین بننے کی دعا، یعنی کہ اسلام میں شامل ہونے کے لیے اب شاہد بن رہے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ حواری جو ہے وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم گواہی دیتے کہ ہم شامل فرمائیں، اور یہ جو دعا ہے اس میں خطرات، مخالفات اور قربانی ہر چیز کو قبول کرنے کا عہد کر رہے ہیں۔ تو یہ شاہد جو ہے، اور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کا، یہ ایک فریضہ ہے امت کے ہر فرد کے لیے، کہ اور اس کے ساتھ فرض کے ساتھ ہمیں اس کے سامنے اخلاقی اور عملی معیار کو بنانا ہے۔ اس کے بعد جو نقطہ ہے کہ حق کی جو گواہی ہے وہ خاموشی سے نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ گواہی جو ہے یہ نہیں کہ حق کو بس دل میں رکھا جائے، اس کو ہے نا باطل کے سامنے واضح اور موقف اختیار کریں، اور اگر امت خاموش رہے تو وہ شہادت حق سے دستربار ہو جاتی ہے، پھر اس کا وجود محض نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ اور آخری یہ کہ اس کے یہ پورا جو امت مسلمہ ہے، اس کا یہ ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں مشن سٹیٹمنٹ ہے، کہ یہ آیات جو ہے یہ صرف حواریوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے اہل ایمان کے لیے منشور عمل ہے، کہ نمبر 1 کہ آپ ایمان لائے، اتباع یعنی آپ نے ہے نا ان چیزوں پہ سب عمل کیا، اور پھر یہ کہ حق کی اعلانیہ گواہی دی۔ آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 54 کو جب ختم ہو رہا ہے، اور تو اس میں وہ بھی معنی بہت وسیع رکھتا ہے۔ جو کافر ہیں اور جو تاریخی منظر یہی تھا کہ وہ لوگ سازش کر رہے تھے، اور سازش اس طرح ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کا پیغام کیا
تو وہ یہودیوں کو ہے نا راس نہیں لگی، اور جو بادشاہ تھا اس وقت کا وہ یہودی نہیں تھا، کوئی اور طریقے کا کافر تھا. وہ کنونس نہیں ہوا کہ بھئی یعنی کہ اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ اس کو کہہ دو، زیادہ سے زیادہ اس کو ہے نا کوئی سزا دے دیں گے. اور یہ لوگ اس کے پیچھے تھے کہ اگر اس حضرت عیسیٰ کا پیغام اور جو حواریوں تک پہنچا اور آگے تک پہنچ جائے تو ان کا عمل ہی خراب ہو جائے گا. تو اس تعلق سے ان کے غلط پلاننگ چل رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تدبیر جو ہے نا غلط ٹائپ کی کر رہے تھے. تو یہی تھا کہ انہوں نے بار بار ٹرائی کیا، اور آخر میں اس پہ ہو گئے کہ بھئی یعنی کہ ہم ہے نا ہمیں ان شخص نوز باللہ حضرت عیسیٰ کو ہے نا اگر ہم ان کی جان لے لیں گے تو پھر یہ ہے نا چیز ختم ہوگی. تو آخر میں جو اس وقت کا وہ تھا جو بھی حکمران تھا، اس نے اس حد تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو میرے اوپر نہیں ڈالو، یہ تم لوگوں کے اوپر ہے. اگر تم لوگ کنونس ہو کہ ایسا کرنا چاہیے تو تم اپنی ذمہ داری لے کے کر لو، مگر یہ گناہ میرے اوپر نہ آئے. تو تاریخ میں اس ٹائپ کی روایت ملتی ہیں. تو آگے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ذکر کیا ہے کہ اتنی ساری سازشوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین معجزہ جو آیت نمبر 55 میں ہے وہ ذکر فرماتا ہے. اور وہ ساری جو مطلب یہ کہ انسان کے جو مطلب ایک جو میجر مذاہب ہیں وہ یہودی، تو مطلب یہ کہ وہ ایک طریقے سے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے عیسائیت کا ہے، اور پھر قرآن نے ایک صحیح حقیقت بنائی ہے اور اس سے کافی چیزیں اجاگر ہو جاتی ہیں. تو اس میں کچھ مصنفین یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے سارے پیغمبر اور اتنے سارے ہیں انبیاء ہیں، ان سب کی تفاصیل ہیں، مگر یہ کہ حضرت عیسیٰ کی جو تفاصیل ہیں اس سورہ میں اور باقی سورہ مریم میں، کہ ولادت سے پہلے، پھر ولادت کے وقت اور پھر اس کے بعد، تو اتنی ساری تفاصیل جو دی گئی ہیں، مطلب یہ کہ ان سب کا پس منظر کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یعنی قرآن میں اتنی ڈیٹیل میں آیا ہے جو دوسری پیغمبروں کے بارے میں نہیں آیا. تو اس کے بعد مطلب یہ کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اٹھا لینے کا جو واقعہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو انشاءاللہ برکت ہے، اور وہ اس طرح ہے ان سب سے نا بہترین تدبیر کرتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین. تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو آیت نمبر 55 میں ہے. اور مختصر یہی کہ یعنی یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے ساری تدبیریں کی، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس مختصر سی آیت میں 54 میں نہیں کہہ رہا ہے کہ انسان جو بھی سازش کر لے، اور یہ بھی ایک ہر طرح کی مطلب یہ کہ امتوں اور زمانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ پہنچ ہے، اس کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بڑھ کے ہوتی ہے. تو انسان اپنے کو غرور میں نہ رکھے کہ بھئی میں نے یہ تیر مار دیا اور میں نے اے آئی بنا لیا یا میں چاند پہ پہنچ گیا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر تدبیر میں وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.